ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ رمضان شریف کی چوتھی شب ہے۔ آج آپ نے سورہ نساء کا باقی حصہ اور سورہ مائدہ کی 90 نمبر آیت تک تلاوت سماعت فرمائی تراویح میں، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 79 سورہ نساء۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 79 نمبر آیت میں ہمیں جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ ہمارے اپنے نفس اور شر کی طرف سے ہوتی ہے۔ 82 نمبر آیت میں قرآن میں غور و فکر کرنے کا حکم ہے۔ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس کی باہم آیتوں میں بہت اختلاف ہوتا۔ 84 نمبر آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرتے رہیں، چاہے کوئی ساتھ دے یا نہ دے، باقی لوگوں کو رغبت دلاتے رہنے کا حکم ہے۔ 85 نمبر آیت میں نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرنے والوں کو اس میں حصہ ملے گا، ایسی برائی اور بدی کی سفارش کرنے والوں کو بھی اس میں حصہ ملے گا۔ 86 نمبر آیت میں سلام کا جواب اس سے بہتر یا کم سے کم اس جیسا دینے کا حکم ہے۔ 92 نمبر آیت میں ایک مومن کا دوسرے مومن کو قتل کرنا ممنوع اور حرام ہے، اور اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا بدلہ ایک غلام آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ وہ معاف کر دیں تو اور بات ہے۔ 93 نمبر آیت میں قصداً کسی مومن کا ناحق قتل کرنے والے کی سزا ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے۔ 94 نمبر آیت میں اللہ کی راہ میں جنگ کے وقت اگر دشمنوں میں کوئی کلمہ پڑھنے لگے تو اس کا یقین کرنا ہے۔ 98 99 نمبر آیت میں بے بس اور معصوم لوگ جو کسی بھی طرح حصول علم کی طاقت نہیں رکھتے، بہت ممکن ہے اللہ ایسے لوگوں سے درگزر کر دے اور معاف فرما دے۔ 101 نمبر آیت میں سفر میں نمازوں کو قصر کرنے کی اجازت ہے۔ 102 نمبر آیت میں جنگ میدان میں بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس میں فوج کے 2 حصوں میں بٹ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ 103 نمبر آیت میں نماز کے علاوہ بھی اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کے ذکر کو بڑی چیز بتایا گیا ہے۔ 106 107 نمبر آیت میں کسی دغا باز، گنہگار، خیانت کرنے والے کی طرفداری میں کبھی جھگڑنا نہیں چاہیے۔ 112 نمبر آیت میں کوئی گناہ، جرم یا خطا کر کے کسی بے گناہ کی ذمہ تھوپ دینا بہت بڑا بہتان اور گناہ ہے۔ 123 نمبر آیت میں اللہ کا قانون نہ مسلمانوں کی آرزوؤں کے حساب سے اور نہ ہی اہل کتاب یا دیگر کافروں کی امیدوں کے حساب سے، بس جو بھی برے عمل کرے گا سزا پائے گا۔ 128 نمبر آیت میں کسی عورت کو اگر اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو ان دونوں کا آپس میں کوئی صلح کرنے میں کوئی گناہ نہیں، مطلب خلا لے سکتی ہے، کیونکہ اپنے لیے بخل اور لالچ ہر نفس میں قدرتی طور پر رکھا گیا ہے۔ صلح کو اللہ نے بہت بہتر چیز بتایا ہے۔ 130 نمبر آیت میں اگر شوہر اور بیوی کے مزاجوں میں بہت فرق ہے اور طلاق کے علاوہ چارہ نہ ہو تو الگ ہونا ہی بہتر ہے، کیونکہ ان کے جدا ہونے کے بعد ان دونوں کے لیے اللہ الگ الگ بیشتر رشتوں کا انتظام کر کے پہلے رشتوں سے بے نیاز کر دے گا۔ 133 نمبر آیت میں اللہ جب بھی چاہے دنیا کے تمام لوگوں کو ہٹا کر یہاں دوسرے لوگ لے آئے، یہ اس سے پوری قدرت ہے۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا 50 سال میں تمام چہرے بدل جاتے ہیں اور 100 سال میں دنیا کے تمام لوگ بدل جاتے ہیں۔ 134 نمبر میں صرف دنیا مانگنے والوں سے کہا گیا ہے کہ اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے۔ 136 نمبر آیت میں ایمان والو ایمان لاؤ، اللہ، اس کے رسول، قرآن، تمام آسمانی کتابوں اور قیامت کے دن پہ جو ان پہ ایمان نہیں لائے گا وہ کفر کے گڑھے میں ہے۔ ایمان پر ایمان لانا یعنی صرف زبانی دعوے داری نہ ہو بلکہ حقیقی اور قلبی ایمان چاہیے۔ 140 نمبر آیت میں کسی مجلس میں اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر ہوتا دیکھے یا مذاق اڑاتی سن کر اگر اسے روکنے کی طاقت نہیں تو اس مجمع سے اٹھ کر جانے کا حکم ہے۔ 142 نمبر آیت میں نماز میں بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہونے والے جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ نے منافق اور چال باز کہا ہے۔ 143 نمبر آیت میں نہ ایمان والوں کی طرف اور نہ ہی کافروں کی طرف رہنے یعنی درمیان میں ڈگمگانے والوں کو اللہ نے گمراہ کہا ہے، جنہیں کبھی راہ نہیں ملے گی۔ 147 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں،
مطلب اللہ بغیر جرم کے کسی کو سزا نہیں دینا چاہتا۔ 148 نمبر آیت میں اعلان یا بری بات کو آواز کے ساتھ کہنے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ 157 نمبر آیت میں یہودی کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ انہیں قتل کیا گیا نہ ہی انہیں سولی دی جا سکی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غدار ساتھی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی تھی، اسے ہی یہود نے سولی پر چڑھایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل نہ ہونا بالکل پکا ہے۔ ویسے بھی یہ تو پکی بات ہے کہ کوئی رسول قتل نہیں ہوا، نبی تو قتل ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے۔ 158 نمبر آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب قیامت سے پہلے حضور کی امت میں ان کا ظہور ہونا ہے، بہت مشہور بات ہے، اور ہم جیسی موت انہیں آئے گی آخر میں۔ 159 نمبر آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے پر ان کی موت سے پہلے اس وقت کے تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے اور قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر گواہ ہوں گے۔ 161 نمبر آیت میں پہلی بہت سی امتوں پر منع کرنے کے باوجود سود لینے اور لوگوں کا ناحق مال کھانے کی وجہ سے اللہ کے نے بڑے عذاب مہیا کیے۔ 164 نمبر آیت میں اللہ نے قرآن میں بہت سے رسولوں کے واقعات بیان کیے ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں کیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کی صاف طور پر بات چیت ہونا بھی اسی آیت سے ثابت ہے۔ 165 نمبر آیت میں رسولوں کو بھیجنے کے پیچھے اللہ کا مقصد لوگوں پر حجت کا اتمام کرنا تھا، تاکہ ان کی تعلیمات کے بعد کوئی بھی آخرت میں کسی قسم کا بہانہ یا عذر پیش نہ کر سکے۔ 171 نمبر آیت میں اللہ نے دین میں ناحق غلو یعنی حد سے گزرنے سے منع فرمایا ہے۔ 174 نمبر آیت میں اللہ نے قرآن حکیم کو سند، دلیل اور نور بتایا ہے۔ سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے، 6 اور 7 پارے میں ہے، 5 نمبر صورت ہے، مدنی صورت ہے، اس میں 120 آیتیں ہیں، 16 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 1 نمبر آیت میں اللہ نے ایمان والوں کو کسی سے بھی کیا ہوا عہد پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ مویشی چوپاؤں کا گوشت کھانا حلال اسی آیت میں بتایا گیا ہے۔ 4 نمبر آیت میں پالتو کتوں یا کسی سکھائے ہوئے جانور کے ذریعے گھیرے گئے شکار، وہ شکار جو شریعت میں حلال ہیں، ان پر اگر شکاری جانور کو بسم اللہ کہہ کر چھوڑا گیا تو اس کے منہ میں شکار مر جانے کی صورت میں بھی کھانا حلال ہے، اور اگر شکار زندہ ہے تو اسے ذبح کرنا ضروری ہے۔ 5 نمبر آیت میں تمام پاک چیزیں اللہ نے مومنین کے لیے حلال کی ہیں۔ 6 نمبر آیت میں نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ وضو کے 4 فرض منہ دھونا، ہاتھ کونیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیروں کو ٹخنوں تک دھونا بتایا گیا ہے۔ جنابت و ناپاکی کی حالت میں غسل کا حکم ہے۔ 13 نمبر آیت میں اللہ سے عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی کی وجہ سے اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ 17 نمبر آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بتانے والے کافر ہیں۔ 27 نمبر آیت میں اللہ صرف تقوی والوں کے عمل اور قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ 28 نمبر آیت میں قاتل کے سر پر مقتول کے تمام گناہ بھی رکھ دیے جاتے ہیں اگر مقتول کا ارادہ قاتل کو قتل کرنے کا نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل نے اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور ہمیشہ کے نقصان میں آ گیا۔ 31 نمبر آیت میں ایک کوے کے ذریعے اللہ نے انسان کو قبر کھود کر دفنانا سکھایا تھا۔ 32 نمبر آیت میں ناحق ایک قتل چاہے مسلم کا ہو یا غیر مسلم کا، کرنے والا پوری انسانیت کا قاتل ہے، اور ایسے ہی کسی ایک کی بھی جان بچانے والے کو گویا پوری انسانیت کو زندہ کرنے والا بتایا گیا ہے۔ 33-34 نمبر آیت میں زمین میں فساد پھیلانے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنا بتایا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دینے یا سولی پر چڑھا دینے یا مختلف طرف سے ان کے ہاتھ پیر کاٹنے یا انہیں جلا وطن کرنے کا حکم ہے۔ 38 نمبر آیت میں چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم ہے تاکہ انہیں ان کے کیے کا بدلہ ملے۔ 45 نمبر آیت میں توریت میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور کسی بھی زخم کے لیے برابر ہی بدلے کی اجازت ہے، لیکن جو معاف کرے وہ اس کی اپنی معافی کے لیے بہتر ہے۔ 49-50 نمبر آیت میں دنیا کے تمام معاملات میں چاہے گھر والوں کے لیے ہو یا معاشرے کے لیے لوگوں کی خواہشوں کے حساب سے نہ چل کر ہوشیاری کے ساتھ اللہ کے احکام کے مطابق چلنے کا حکم ہے۔ 54 نمبر آیت میں مومنین میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھرے گا یعنی دین اور اجتماعی ذمہ داری ادا نہیں کرے گا تو اللہ بہت جلد ایسی قوم لائے گا جنہیں اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ مومنین پر نرم دل اور کافروں پر تیز اور سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ 55-56 نمبر آیت میں نمازوں کی پابندی خشوع و خضوع کے ساتھ
اور مستحق کو روب سے نہیں بلکہ جھک کر زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے دوست اللہ، اس کے رسول اور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں۔ 63 نمبر آیت میں یہود اور نصارہ کے عادل، عابد اور عالم لوگ قوم کے لوگوں کے گناہ کی باتیں کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے کو نہ روک کر برا کام کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کا بھی یہی حال ہے کہ کوئی برائی کو روکنے والا ہے نہیں۔ 68 نمبر آیت میں اللہ کی کتاب کے قانون کو نافذ نہ کرنے والوں کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ 71 نمبر آیت میں جو گناہگار یہ سمجھے کہیں کوئی پکڑ نہ ہوگی تو وہ اندھے بہرے ہیں۔ 75 نمبر آیت میں باقی پیغمبروں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہی تھے، نہ کہ خدا تھے، اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام ایک راست باز عورت تھیں۔ دونوں کھانا بھی کھاتے تھے، ان کے بندہ ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ 79 نمبر آیت میں برائی و حرام کاموں سے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکنے کو بہت برا کام بتایا گیا ہے۔ 82 نمبر آیت میں ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمن یہودی اور مشرک ہوتے ہیں۔ عیسائی دوستی کے قریب ہوتے ہیں کیونکہ ان میں عالم اور عبادت گزار لوگ زیادہ ہوتے ہیں، جس وجہ سے ان میں تکبر نہیں ہوتا۔ 89 نمبر آیت میں فضول قسموں پر پکڑ نہیں ہے، ہاں اگر سوچ سمجھ کر کوئی قسم کھانے کے بعد توڑے تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اپنے معیار کا کھانا کھلانا یا انہیں پورے کپڑے دینا، اگر یہ بھی نہ کر سکنے کی حیثیت میں تو 3 دن کے روزے رکھنے کا حکم ہے۔ آج کی آخری آیت 90 نمبر، شراب، جوا اور فال نکالنا یہ سب گندے اور شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل ہی الگ رہنے کا حکم ہے تاکہ بھلائی ملے۔ یہ الحمدللہ 90 نمبر آیت تک ہو گیا۔ آج ذرا سی ایک بات روزوں کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تصور روزوں کا اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم وضو کرتے ہوئے ایک گھونٹ پانی بھی اپنے گلے سے اتار لیں تو کسی کو پتہ نہیں لگے گا۔ یہ تصور ہمیں اس گھونٹ کو اتار نہیں دیتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بس اللہ کی چاہت یہ ہے کہ وہ تصور ہمارے تمام زندگی کے معاملات میں اور عبادات میں آ جائے۔ نماز پڑھتے ہوئے ہمیں یہ لگے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، حج کرتے ہوئے ہمیں یہ لگے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کسی قسم کی کوئی ریاکاری نہ ہو۔ اور یہی معاملہ زکوٰۃ کے معاملے میں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر یہی معاملہ آپ کی دکان پہ، آپ کی بیوی کے ساتھ جب آپ ہوں، اپنی ماؤں کے ساتھ جب آپ ہوں، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے شہر والوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جب آپ معاملہ کرتے ہوں تو آپ کو یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ تصور روزے والا تمام عبادات، تمام معاملات، تمام آپ کے کاروباروں میں آ جائے، تب اس روزے کا فائدہ ہے آپ کو۔ یہ تصور اگر رمضان کے بعد آپ کا غائب ہو جاتا ہے اور پھر آپ انہی کاموں میں لگ جاتے ہیں جو جاہلیت کے کام کہلاتے ہیں تو آپ نے روزوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔